اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البشر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام على رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما الغیب للہ فانتظروا وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ صلوات پڑھئے بلند آواز آج کی اس صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اس صفحہ معرفت اور اس پر حاضر بلا تفریق کے مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی سامعین ذی وقار مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کل کہہ دیجئے یہ لفظ کل جب بھی اللہ کو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اور یہ لفظ کل حیات پیغمبر پر دلیل بھی ہے داد اتنی دیجئے گا جتنا آپ کا دل چاہے لفظ کل حیات پیغمبر پر دلیل میں اگر خالی امام بارگاہ میں کھڑا کہہ رہا ہوں کہ صلوات پڑھئے
پھر دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو کوئی نہیں ہے، یا کوئی ایسا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ دونوں میں سے ایک بات تو ہے، چونکہ قرآن مسلسل ہے، قرآن زندہ ہے، اور اگر کسی بندے کا قرآن کے زندہ ہونے پر ایمان نہیں تو وہ بندہ زندہ نہیں۔ قرآن زندہ ہے، مسلسل ہے، چونکہ زندہ کا کلام ہے اور زندہ ہے۔ بلکہ میں فکرہ مکمل کر دوں، جنگ والے اپنی مرضی سے سن لیں، زندہ کا کلام ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندہ پر نازل ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ مسلسل کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے۔ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں ان سے پہلے بھی لفظ قل ہے، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ دعا اللہ نہیں مانگ رہا، دعا بندہ مانگ رہا۔ قل رب زدنی علما، کہہ دیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگرچہ دعا جو محمد و آل محمد مانگتے ہیں، وہ دعا اس لیے مانگتے ہیں جس لیے وضو کرتے ہیں۔ میں نے شاہ جی آپ سے کہا تھا کہ آسان گفتگو نہیں ہے، دعا محمد و آل محمد اسی لیے مانگتے ہیں جس لیے وضو کرتے ہیں، اور دعائیں مسلسل ہیں، صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ علویہ ہے۔ مولا نے دعائیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، بڑی معروف دعا ہے دعائے کمیل، پڑھنا چاہیے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ مولا نے مانگی نہیں، سکھائی۔ بہت شکریہ، نوازش، بڑی مہربانی۔ مولا نے مانگی نہیں، سکھائی ہے۔ اگر آپ اس کے فقرات پہ غور فرمائیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ دعا سکھائی گئی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمت کو بدل دیتے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دعا مولا علی نے مانگی ہے تو اللہ کی نعمت عظمیٰ سے نعمتیں نہیں بدلتی۔ بڑی آسان کر دی ہے میں نے، بہت آسان کر دی۔ جی بسم اللہ۔ میں فکرہ کہہ گیا شاہ جی کہ ایسے ہی دعا مانگتے ہیں جیسے وضو کرتے۔ فجر میں وضو کیا تو پھر ظہر میں تو تب کرو گے نا جب فجر والا فسق ہو جائے، باطل ہو جائے۔ اور وضو باطل کب ہوتا ہے؟ جب رجس قریب آئے، جب نجاست قریب آئے۔ آل محمد کے قریب نجاست کا آنا آل محمد کا نقص نہیں، اللہ کے ارادے پہ حرف۔ بات پہنچے تو ذرا ہاتھ اٹھائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھی میزبانی کی۔ تمام دعاؤں سے پہلے لفظ کل ہے۔ ایک دعا ایسی ہے جس کے پہلے لفظ کل نہیں، وہ دعا سبھی کو آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین۔ چلیں یہاں تک تو گزارا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں۔ تجھ ہی سے، چلیں مدد کہیں گے تو مدد بھی عربی کی لفظ ہے، استعانت بھی عربی کی لفظ ہے۔
تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کے لفظ ہیں، مدد بھی عربی کی ہیں، استعانت بھی عربی کی۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ معبود تو عبادت نہیں کرتا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر اس سے پہلے لفظ کل بھی نہیں، تو پھر اللہ نے یہ قرآن میں شامل کیا، قرآن کا حصہ ہے۔ اللہ کہہ دیتا قل ایاک نعبد، کہہ دیجئے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پہلے لفظ کل نہیں۔ اگر کہیں سے نہ ملے تو پیر کرم شاہ لازری کی ضیاء النبی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ مصطفیٰ کے نکاح میں نزول قرآن سے 15 سال پہلے ابو طالب نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تھی۔ یہ آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ جی ہیں سلامت ہیں۔ ہمارے لیے سہولت پیدا ہو گئی ہے، اب کسی بندے کو ایمان ابو طالب پہ شک کرنے کا جواز نہیں ملے گا۔ جو شک کرے گا وہ توہین کا مرتکب ہوگا، کیونکہ توہین اہل بیت پر بھی سزا ہے۔ ہاں، توہین اہل بیت پر سزا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے جو اہل بیت کے لیے بیت بناتا ہے۔ یار آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا آپ کو، جو اہل بیت کے لیے بیت بناتا ہے۔ اس دعا سے پہلے لفظ کل نہیں، میں قریب آ جاؤں، ہر دعا سے پہلے لفظ کل ہے، اور یہ حیات پیغمبر کی دلیل ہے۔ جب اللہ مسلسل کہہ رہا ہے نا، فکرہ غور سے سنیے گا، جب اللہ مسلسل کہہ رہا ہے نا کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے، تو پھر عدل الہیہ کا تقاضا ہے کہ اس کے کہنے پر کوئی کہنے والا ہے۔ بہت شکریہ جی جو اس فکرے پہ ہاتھ اٹھے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ قل انما الغیب للہ، میرا حبیب کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے، فانتظروا، پس آپ انتظار کر۔ اور پھر اللہ نے حوصلہ دیا، مخلوق کو اکیلے چھوڑا ہی نہیں، حکم دے دیا قل انما الغیب للہ فانتظروا، پس انتظار کرو۔ بندوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے انتظار کرنا اگر اس سے اگلی لفظیں نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا حوصلہ رکھ کے انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، نہیں، وہ اپنے بندوں کو حوصلہ دینے کے لیے۔ توجہ فرمائیے، جب وہ کہتا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ دو کام جو ہے نا، درود، یہ خام خواہ بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، بندے کر ہی نہیں سکتے۔ دو کام اللہ نے بندوں کے ذمے چھوڑے ہی نہیں، ورنہ بندے اچھا کام اپنی برادری کے لیے رکھ لیتے، برا کام اپنے مخالفوں کے لیے رکھ لیتے۔ دو کام بندوں کے بس میں نہیں، نہ درود بندوں کے بس میں، نہ لعنت بندوں کے بس میں۔ بہت شکریہ۔ نہ درود بندوں کے بس میں، نہ لعنت بندوں کے بس میں۔ اگر بندوں کے بس میں ہوتا تو پسندیدہ لوگوں پر درود ہوتا، نہ پسندیدہ لوگوں پر لعنت ہوتی۔ یہ دونوں اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ درود والا بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم لعن، اللہ تو ہی لعنت بھیج۔ فرق صرف اتنا ہے کہ درود والے نام اللہ نے رجسٹر میں لکھ کے رجسٹر بند کر دیا ہے، اب اس میں مزید نام نہیں آ سکتا، لیکن لعنت والا رجسٹر کھلا ہے، محمد سے دشمنی کرو لعنت حاصل کر لو۔ جی آپ سلامت، مصطفیٰ سے دشمنی کرو۔ بہت شکریہ،
مہربانی، بڑی مہربانی۔ یہ حوصلہ دینے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ کچھ بندے جذباتی ہو کے کہتے ہیں اس عبادت میں اللہ بھی شریک، وہ معبود ہے، معبود عبادت نہیں کرتے، جو عبادت کرے وہ عبد ہو، وہ معبود ہے، معبود عبادت نہیں کرتے، وہ بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہے وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی غیب ایسا ہے جس کا انتظار کرنا ہے، ہائے ہائے، کوئی غیب ایسا ہے جس کا انتظار کرنا۔ اب وہ کون سا غیب ہے جس کا انتظار کرنا؟ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ بقیہ اردو والا نہیں ہے، یہ بقیہ بقا سے، اور جس نے اس بقیہ کو سمجھنا ہے نا وہ پھر سورہ رحمان میں جائے، کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن تمہارے رب کا جلال اور اکرام والا چہرہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے گیلانی صاحب کہ مجھے جنگ میں کبھی اس طرح سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جلدی میں آئے جلدی میں چلے گئے، ہاں، لیکن میں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس عنوان پہ گفتگو کروں، کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا جلال اور اکرام والا چہرہ باقی رہے گا۔ ایک ہی وقت میں جلال بھی ہے، پچھلے حضرات ذرا ساتھ دیجئے، ایک ہی وقت میں جلال بھی ہے، اکرام بھی ہے۔ اللہ کی صفت متغیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ رحیم ہوتا ہے اور کبھی وہ جبار ہوتا ہے، کبھی وہ غفار ہوتا ہے اور کبھی وہ ستار ہوتا ہے۔ جس وقت وہ غفار ہوتا ہے اسی وقت ستار ہوتا ہے، جس وقت وہ ستار ہوتا ہے اسی وقت وہ رحیم ہوتا ہے، جس وقت وہ رحیم ہوتا ہے اسی وقت وہ جبار ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں اس کا جلال اور اکرام والا چہرہ، وہ چہرہ ڈھونڈ جس کے جلال میں اکرام ہے، نہ ملے جنگ والوں تو میں بتا دیتا ہوں، سر پہ تلوار لگنے کا جلال ہے، قاتل کو شربت بھجوا کے اکرام ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، بہت آسان کر دیا جی، بسم اللہ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ بقا ہے، یہ وہ بقیہ ہے جس کے لیے بقا ہے، جو پردہ غیب میں موجود ہے، ہمارا 12واں ہے، ان کا بھی احترام ہے جن کا پہلا ہے۔ ہم کچھ لوگ انتظار میں ہیں، پہلے 11 مانے بغیر 12ویں کے انتظار میں، اور کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا انکار دل سے ہے تو پھر مخالفت نہ کرو، تمہاری مخالفت بتا رہی ہے کہ وہ ہے۔ نہیں فکرہ پہنچا نہیں، تمہارا خوف بتا رہا ہے کہ کوئی ہے، ہم اس کے انتظار میں، اور بندے کہتے ہیں اگر ہے تو پھر نظر آئے، ہیں تو پھر نظر آئے۔ جو بندے کہتے ہیں ہے تو نظر آئے، ان سے مخاطب ہوں، مصرے میرے نہیں، مرحوم جناب صبا اکبر آبادی صاحب کے 6 مصرے ہیں، وہ ان سے مخاطب ہوئے جو کہتے ہیں ہے تو نظر آئے۔ وہ فرماتے ہیں گل کی شمیم عطر فشاں ہے،
اب جنگ میں بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں شمیم کے معنی بتاؤں، چلو بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں، خوشبو۔ اب خوشبو اسے سمجھ نہیں آئے کہ جو خوشبو کو خوشبو کہتا ہوں۔ گل کی شمیم عطر فشاں کہاں ہے وہ؟ شاباش۔ گل کی شمیم عطر فشاں کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبح بھی رواں ہے کہاں ہے وہ؟ گل کی شمیم عطر فشاں ہے کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبح بھی رواں ہے کہاں ہے وہ؟ پنہا تمہارے جسم میں جان ہے کہاں ہے وہ؟ خلا کے دو جہاں بھی نہاں ہے کہاں ہے وہ؟ کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ جی بسم اللہ، آپ جیئے سلامت رہے، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ وہ غیب میں ہیں، ہمیں ان کا انتظار۔ بیٹے سار اٹھا، انتظار پہلے سمجھ لیں کہ انتظار کیسے کہتے ہیں۔ انتظار ہوتا ہے بقدر وفا۔ پھر سن لیں، کوئی اجلت نہیں ہے، انتظار ہے بقدر وفا، برابر ہے شاہ جی گیلانی صاحب، وفا کے برابر انتظار ہوتا ہے۔ اور وفا کتنی ہوتی ہے؟ جتنا صبر ہوتا ہے اتنی وفا ہوتی ہے۔ بے صبر وفا نہیں کرتے، شاباش، بے صبر وفا نہیں کرتے۔ انتظار وفا کے برابر، وفا صبر کے برابر۔ اب جتنا جتنا کوئی وفادار ہے نا اتنا بڑا منتظر، جتنا جتنا کوئی بے وفا ہے اتنا بڑا وہ میرے مولا کے وجود کا منکر۔ وفادار انتظار کرتے، 1,23,999 نبی وفاداری میں مصطفیٰ کا انتظار کر کے چلے گئے۔ ایک فکرہ میں جنگ والوں کہنا چاہ رہا ہوں اور اسے ضائع مت کرنا، یہ جو آج بندے بڑی جلدی میں ہیں نا، جو چلے کاٹتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں، ان سے مخاطب ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں سے اللہ نے کہا تھا آخری نے آنا ہے، ایک نبی نے بھی اللہ سے نہیں کہا ہمیں دکھا۔ کھا گئے آپ فکرہ، کھا گئے ہیں۔ ایک نبی نے بھی اللہ سے یہ گزارش نہیں کی، التماس نہیں کی، دعا نہیں کی کہ جس نے آنا ہے وہ دکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر دکھائے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ توجہ، جس کا نام یاد کرنے پہ سجدہ ہو جائے، اگر آدم اسے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تھوڑا بلند ہونا۔ اگر جناب آدم انہیں دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ 1.25 لاکھ نبی انتظار میں گزرے، آخری کا انتظار کرتے رہے، اور یہ پہلا انتظار نہیں ہے۔ اور پھر جو آخری تھا وہ آخری کا بتا گیا۔ جی آپ سلامت رہیں بھائی، توجہ۔ اور یہ قانون قدرت ہے، اس پہ داد نہ بنے تو نہ دیجئے گا، لیکن سمجھیے گا ضرور۔ قانون قدرت ہے کہ پہلا دکھانا ہے، آخری چھپانا ہے۔ یار اس سے بہتر فکرہ میں کیا کہوں؟ پہلا دکھانا ہے، آخری چھپانا ہے۔ اور اللہ کے اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ نے پالان کے منبر سے پہلا دکھایا۔ شاباش بھائی، جی آپ سلامت رہیں۔ پہلا دکھایا اور پھر بتایا کہ آخری کا انتظار ہے وفا کے برابر، اور وفا ہے صبر کے برابر۔ اب دیکھنا ہے کہ کتنے بڑے وفادار انتظار میں ہیں۔
اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے ملازم سے کہیں، نوکر سے کہیں کہ تم ذرا گھر کے باہر رکو، میں ابھی آتا، ابھی آتا۔ وہ جو آپ کا لفظ ابھی ہے نا، اس کی تشریح آپ کا نوکر اپنے صبر اور وفا کے مطابق کرے گا۔ جتنی اس کی وفا ہے نا اتنی دیر رکے گا۔ اگر ذرا دیر زیادہ ہو جائے تو وہ کہے گا چلا جاتا ہوں، جب آئیں گے تو بلا لیں گے، کھڑا نہیں رہے گا۔ بتاؤں کتنے کتنے وفادار میرے امام کے انتظار میں، صدیاں گزر گئی، نرجس کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہہ گیا تم چوتھے آسمان پہ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ شاباش جی، بسم اللہ، آپ جی ہیں، سلامت رہو، بہت شکریہ، آپ جی ہیں، آپ کی زندگی جی، بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ چوتھے آسمان پہ بیٹھے، ہم ابھی آتے ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں، وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے، وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے۔ لیکن جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا، انہیں میں گزارش کروں گا، ان سے ایک سوال بھی پوچھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ انتظار جاگ کے آسان ہوتا ہے یا سو کے؟ ذہین لوگ ہیں آپ، بہت اچھے۔ سو کے بڑا آسان ہوتا ہے، جاگ کے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جنگ سے آپ نے لاہور جانا ہو تو جاگتے جائیں تو رستے میں سٹاپ دیکھتے جائیں گے، مائلج پڑھتے جائیں گے، مائل سٹون پڑھیں گے کتنا رہ گیا۔ لیکن اگر سو گئے تو ہو سکتا ہے ساتھی اٹھائے، اٹھو لاہور آ گیا۔ اب یہ ذہن میں رہے تو مولا امیر کا فرمان سنا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے؟ فرمایا نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے۔ میرے مولا کا فرمان ہے یار، فرمان کے بغیر تو مجلس ہی نہیں ہوتی۔ نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے۔ مولا کا یہ فرمان کہ موت کامل نیند ہے، چونکہ مولا کا فرمان ہے کہ ہماری حدیث تم تک پہنچے تو اسے قرآن سے ملاؤ، اگر قرآن سے مل جائے تو ہماری، تو چلو اس حدیث کو قرآن سے ملائیں۔ تو سورہ یاسین مولا کے اس فرمان کی تائید کر رہی ہے۔ سورہ یاسین کہہ رہی ہے قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، لوگ اس دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ہماری قبروں میں سوئے ہوئے کس نے جگہ دیا۔ شاباش، کیا بات ہے یار، آپ نے یہ عنوان سنا، ہمیں ہماری قبروں میں سوئے ہوئے کس نے جگہ دی۔ اس کا مطلب بندے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں ایک لفظ پنجابی کا استعمال کروں گا اور آپ معذرت کے ساتھ، میں سوئے ہوئے کی بات کر رہا ہوں، موئے ہوئے کی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بندے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں تو پھر پرانی کوئی قبر کھودی ہے، اس سے بندہ نکالی، ہڈیاں نہیں ملیں گی۔ سارے بندے حجر بن عدی نہیں ہوتے، جیسے یاد ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے گا نا، سارے بندے حجر بن عدی نہیں ہوتے۔ حجر تو 1400 سال بعد نکلے، ابرو ٹھیک، پلک نہیں جھڑی۔ بے توجہ، پلک نہیں جھڑی۔ اور پتہ ہے پلک کیوں نہیں جھڑی؟ کیونکہ علی کے سامنے پلک نہیں جھپکتی۔ یار لطف لینے والے لطف لیں گے، توجہ فرمائیے۔ 1400 سال کے بعد اس فکرے پہ داد میرا حق بنتا ہے، نوری نہیں تھے، مسلمان ہو کے علی کے پاس آئے۔ پھر ہوا کیا کہ 1400 سال بعد بالکل صحیح سلامت قبر میں پڑے ہیں۔ وجہ بتاؤں کہ نور سے نسبت اتنی مضبوط تھی کہ نور نے حجر کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا۔ آپ جی ہیں سلامت رہے، نور سے نسبت اتنی مضبوط تھی
کہ نور نے نور حجر کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا. جی بسم اللہ. باقی جو بندے ہیں وہ قبروں میں ہیں. تو لوگوں نے کہا باتیں ہوئی, اس آیت پہ میری گفتگو ہوئی ہے, اور میں زوار مبالغہ میں نہیں کہتا, بابا جی مبالغہ میں نہیں. بعض بندے کہتے ہیں نہیں میں ایک مولوی کو پوچھا نہ کو نہیں ہوتا, وہ ایک چٹکلا سا بن جاتا ہے نا. میری واقعاً بات ہوئی کہ قرآن کہہ رہا ہے بندے قبروں سے اٹھیں گے, تو کیسے اٹھیں گے؟ قبر میں دکھائی تو دیتے نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے, وہ نئے جسم تخلیق کر لیں. میں نے کہا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے اصول دین میں عدل نہیں ہے, آپ کہیں اللہ نئے جسم تخلیق کرے گا. میرے اصول دین میں عدل ہے, اور میرے عادل اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے, جنت میں کوئی اور چلا جائے. جی آپ سلامت زندگی بات. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جی بسم اللہ. آپ جوان جی سلامت, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بڑی نوازش. جی بسم اللہ. اگر یہ بلند ہے تو دل میں پڑھیں صلوات. صلی اللہ محمد واجل ولیک الفرج. قبر میں سونا ہے انتظار میں, تو مولا آ کے کہیں گے اٹھو, ہم آ گئے, اور ہم ماں کے نام سے نہیں اٹھائے جائیں گے. ہمارے پاس بڑے یقین ہے. ہم جب قبر میں اتارتے ہیں نا تو سرہانے بیٹھتے ہیں, قبر میں اتار کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اسما افہم یا فلاں بن فلاں بن فلاں. یقین سے کہتے ہیں کیونکہ قبر میں علی والا ہے. یار میں کیا کہہ گئے ہیں آپ سے, بن فلاں یقین سے کہتے ہیں. ہم ماں کے نام سے نہیں اٹھائے جائیں, ہمارے بارے میں یقین ہے. ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ, کیا عظیم عنایت ہے پروردگار کی محبت اہل بیت. موت آ گئی اور بندے کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ. آل محمد کی محبت وہ کیفیت ہے جس میں موت بھی عقل نہیں چھینتی. آپ نے غور نہیں فرمایا, موت بھی, جی بسم اللہ صاحب, عقل نہیں چھینتی. سن اور سمجھ, سنتا بھی ہے سمجھتا بھی. اور پھر ایک بندہ سرانے کہہ رہا سن اور سمجھ. ایک قبر میں اترا ہوا ہے, اس نے کندھے پکڑے ہوں, اور جب نام آتا ہے تو ہلاتا ہے. کوئی ہم سے پوچھے بھئی توجہ, وہاں ہمارے مولوی نہیں ہوتے صرف, وہاں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, وہاں انجینئرز بھی ہوتے ہیں, وہاں پروفیسرز بھی ہوتے ہیں, سارے متفق. میڈیکل سائنس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, بندہ مر گئے اور مرے ہوئے کے کندھے ہلا رہے. چیمانی کیوں ہلا رہے ہو کندھے؟ آؤ میں بتاؤں کندھے کب ہلائے جاتے ہیں. اپنے گھر میں تجربہ کیجئے گا. صبح جب اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے, مائیں آواز دیتی ہیں بچے, اٹھ جاؤ اسکول جانے کا وقت ہوگا. بچہ آواز سے نہ اٹھے تو پھر ماں قریب جاتی, جا کے ہلاتی ہے. ہلایا تب جاتا ہے جب کوئی گہری نیند سو جاتا ہے. آل محمد کی محبت میں گہری نیند سوئے تو کندھے ہلائے گئے. اور جو مجھے جوانوں سے بات کرنا ہے, جن کی محبت میں مرنے والے نہیں مرتے, میں کہہ کے چلا جاؤں گا, اس پہ تبصرہ بھی ہوگا, اس پہ باتیں بھی ہوں گی, کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا, اور شاید کچھ بندے آپ سے جھگڑ بھی پڑیں.
اپنے 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 آل محمد کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرنا، لفظ لاش استعمال نہ کرنا۔ لاشیں نہیں بولتی، لاشیں کلام نہیں کرتی۔ اور کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ اپنی عقیدت میں کہہ گیا، نہیں، میں نے عقیدت میں نہیں کہا، میں نے عقیدے میں کہا۔ عقیدت اور ہے، عقیدہ اور ہے۔ قرآن کی نص ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے ان کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں ان کے لیے لفظ موت نہیں، تو جو خود سبیل ہیں ان کے لیے لفظ موت استعمال کرو، جو بذات ہی سبیل۔ میرے محترم سامعین، میں گیلانی صاحب سے اپنے احباب سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کربلا کے واقعے پہ اس لیے رو رہا ہے کہ ایک بے وطن مسافر حادثے کے نتیجے میں گھر سے نکلا، راستے میں گھیرا گیا اور لٹ گیا اور قتل ہو گیا، تو اپنا گریہ اپنے پاس رکھے۔ حسین کو اس کے رونے کی ضرورت نہیں۔ جنت کا میں انکار نہیں کر رہا، جس کی آنکھ بھیگ گئی جنت تو اسے مل جائے گی، لیکن حسین پہ گریے کا اجر جنت سے بھی زیادہ ہے۔ حسین پہ رونے کی جزا حسین ہے۔ کیا میں کہہ سکتا، شبیر پہ رونے کی جزا خود شبیر۔ اور اگر کسی کو سمجھنا آئے، رات کا وقت ہے، نصف شب ہوتی، اس وقت کوئی قبرستان جاتا ہے، خوف آتا، دنیا کا ہر قبرستان خوف زدہ کرتا ہے سوائے ایک قبرستان۔ کربلا ایسا قبرستان ہے جو خوف اتارتا ہے، باقی ہر قبرستان میں خوف۔ میں اس تقسیم پہ متفق بھی نہیں ہوں کہ کہاں فضائل ختم ہوتے ہیں، کہاں سے ذکر مصائب شروع ہوتا ہے۔ معرفت والے ذکر فضائل میں بھی روتے ہیں۔ آنسو شہزادی کی عطائیں وہ بانٹتی ہیں، اب کتنے خوش نصیب ہیں۔ عشرہ اولا گزر گیا، اب عشرہ ثانی ہو رہا ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو ذکر کو ترستے، کہ کہیں موقع مل جائے حسین پہ رونے کا، بڑے خوش نصیب ہو، بار بار موقع مل رہا ہے، رو لو رو لو رو لو۔ اور یہ دن بھی ایسے ہیں، ان دنوں میں علی کی بیٹیاں سفر میں ہیں، شہزادیاں سفر میں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ رو پڑے، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ میری نظر میں جو سب سے بڑا مصائب ہے، میں ایک فقرے میں پڑھ دوں، ان دنوں میں علی کی بیٹیاں بغیر عباس کے نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ جزاک اللہ مرحبا۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل، ہماری مشکلات کا حل ہی ان کا آنا ہے۔ لیکن میں چونکہ آج حاضر ہوا ہوں، میں اپنے حصے کی نوکری کر جاؤں۔ پہلا فکرہ میں مصیبت کا کہہ رہا ہوں، عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین۔
جزاک اللہ مرحبا۔ مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے، سب کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا اور نہ شہادت عظمیٰ ایک تقریر میں پڑھی جا سکتی، بڑی طویل شہادت ہے میرے مولا حسین کی، علی بن حر سے شروع ہوتی ہے۔ اور اگر میرے مولا حسین پہ رونا ہو تو ایک منظر بس ذہن میں رکھا کرو کہ 57 سال کا باپ فجر کے وقت میں 18 سال کے بیٹے سے کہہ رہا ہے آخری اذان پڑھ۔ جزاک اللہ جی، مرحبا جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس سے بڑی مصیبت کیا؟ جب علی بن حر گیا ہے نا تو جاتے ہوئے حر کہنے لگے مولا اجازت دیں میں تنہائی میں بیٹے سے کچھ کہہ لوں۔ قریب آئے بیٹے کی سواری کے، فرمایا ذرا جھک، کان میں کچھ کہنا۔ علی بن حر جھکا، جناب حر نے بیٹے سے کہا میرے مولا نے میرے حجاب ہٹا دیے، مجھے بتا دیے اس وقت سے لے کے عصر تک مولا نے جنازوں پہ جنازے اٹھانے، اب ان میں ہمارا جنازہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، مرحبا، بڑی پیاری عبادت ہے۔ ہم نے پہلے بڑی زحمت دے لی، اب مزید زحمت نہیں، جب اترنے لگو نا مجھے بلانا، میں خود تمہیں اٹھانے نہیں پڑتا۔ میں جنگ بھر کا بیٹا لڑا، گرز لگا، زین سے اترتے اترتے بابا کو آواز دی، میں پاک منبر پہ عالمین کے درمیان کھڑا ہوں، مقتل کی سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں حر پیدل نہیں گئے، جناب حر گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے۔ جب قریب گئے تو دیکھا ان سے پہلے کوئی تھا جس نے حر کے بیٹے کا سر زانوں پہ رکھا۔ قریب جا کے حر نے پہچانا تو سلطان معظم تھے، نواب کربلا تھے، علی اکبر کے بابا تھے۔ قریب جا کے حر کہتے ہیں لائیے مولا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں حر، میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ جی بسم اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، سجد آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ یہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مالک قیامت کی دعا مانگا کرو جب آوازیں بلند ہو جائیں۔ پھر علی بن حر سے ہوتا ایسا تھا جب کوئی شہید اترتا تھا تو یزید کی فوج اس شہید پہ قبضہ کر کے اس شہید کو شہید کر کے مارتی تھی۔ بندے ہم سے رونے کا سبب پوچھتے، مسائب تو ابھی ممبر سے پڑھے ہی نہیں گئے، اور بندے کہتے سخت پڑا گیا۔ پھر حسین حملہ کرتے، اپنے شہید کا جسد اطہر واپس لیتے، پھر گنج شہداء تک لاتے۔ سارا دن حسین اجساد مطہرہ شہداء کربلا کے اٹھاتے رہے۔ سب سے زیادہ جنگ جو حسین نے کی ہے نا، وہ بتاؤں کس کے جنازے پہ کی ہے؟ سب سے زیادہ دیر لگ گئی حسین کو عباس واپس لیتے ہوئے۔ جی بسم اللہ، میں نوکر جی بسم اللہ سید، میں نوکر، سب سے زیادہ دیر لگ گئی۔ جی جی آباد رہے، سلامت رہے۔ میرے مولا حسین کو عباس واپس لیتے۔ جی جی میں پھر کہتا ہوں، جتنی بار آپ کہیں میں پھر کہتا ہوں، بہت وقت لگ گیا حسین کو عباس واپس لیتے ہو۔ جس بندے کو اندازہ نہیں یزید کی فوج نے عباس کو کتنا مارا ہے، اسے میں بتا دوں کتنا مارا ہے، جتنا عباس کا ڈر تھا نا اتنا مارا عباس کو۔ پھر حسین جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں نوکر،
جتنے خوفزدہ تھے نا عباس سے. چلے آپ نے گیلانی صاحب روکا ہے تو میں مقتل کا فکرہ کہتا جاؤں. دیر لگ گئی حسین کو عباس جمع کرتے ہوئے. دیر لگ گئی میرے مولا حسین کو. چلے میں یہیں رک جاتا ہوں، اس سے آگے نہیں جاتا. جب حسین آئے ہیں نا، آپ نے جہاں روکا میں وہیں رک جاتا ہوں. عباس نے مشکیزہ ایسے بھرا ہے کہ ہاتھ گیلا نہیں ہوا. میں پھر کہہ رہا ہوں، عباس نے مشکیزہ ایسا بھرا کہ ہاتھ گیلا نہیں ہوا. اور گھوڑے پہ مشکیزہ رکھ کے میرے مولا عباس فرماتے ہیں اشل تو چل، اگر حسین کو منظور ہوا تو پھر پانی پہنچ جائے. چند قدم اشل چلا تھا تو فیل بن نوفل حرامزادے نے پہلا وار کیا. علی کی بیٹیوں کی چادریں سرکتے. دوسرا وار ہوا، بس یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. میرے مولا عباس کی آواز آئی واہ جاوا. بازو کٹ گئے، مشکیزہ اشعل پہ گر پڑا. اشعل پہ گرا مشکیزہ. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، میں نفسیات کا سہارا نہیں لیتا. کسی بندے کا کوئی عضو کٹ جائے اور جہاں وہ گرے وہ اسے پلٹ کے دیکھتا ہے نہیں؟ دیکھتا ہے نہیں؟ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، اتنا خیال تھا سکینہ کی مشق کا، عباس نے کٹے ہوئے بازو کو پلٹ کے نہیں دیکھا. جی 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 میں نوکر بسم اللہ. میرے مولا غازی نے کٹے ہوئے بازو کو، سلامت رہے تیری جوانی سلامت رہے، کٹے ہوئے بازو کو عباس نے پلٹ کے نہیں دیکھا. ساری توجہ مشکیزے میں. عباس گھوڑے پہ جھکے، مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا اور پھر ایک بار اشعل سے کہا چل پھر کوشش کر. ابھی چند قدم چلا تھا کہ علی اصغر سے پہلے ہرملا نے 3 نوک والا تیر علی اصغر کے پانی میں مارا. یار بڑے سمجھدار مومن ہو آپ، بڑے صاحبان عرفان. علی اصغر سے پہلے ہرملا نے 3 نوک والا تیر علی اصغر کے پانی میں مارا. تیر لگا مشق میں، نکلا عباس کی پشت سے. عباس نے پھر بہتے ہوئے لہو کو نہیں دیکھا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھا. کیا وفا ہے، اسے وفا کہتے ہیں. بہتے لہو کو نہیں دیکھا، بہتے پانی کو دیکھا. جب پانی بہ گیا نا پھر عباس فرماتے ہیں اشعل اب خیام نہیں، اب جتنے مار سکتا ہے نا مار. پھر اشعل نے سموں سے یزید کے کئی سپاہی مارے. مارتے مارتے عباس لشکر یزید کے درمیان آ گئے. سپاہی دور دور کھڑے تھے. عباس آواز دے کے کہتے اب دور کیوں کھڑے ہو؟ آؤ جس کے پاس تلوار ہے مجھے مارو، جس کے پاس نیزہ ہے مجھے مارو، جس کے پاس بھالا ہے مجھے مارو، جس کے پاس گرز ہے مجھے مارو. جی بھر کے مجھے مار لو، اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا ہے. جنگ والوں پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا نا، سیدہ سلامت رکھے آپ کو، اس نے میرے مولا عباس کو مارا. ایک گرز لگا ہے میرے مولا عباس کو، زین ڈھلی ہے، پیر رکابوں میں پھنسے ہیں. عباس کا سر زمین پہ، پیر رکابوں میں. جا شیخ مفید کو پڑھ. پیر رکابوں میں، جسم زمین پر، یزید کی فوج کا گھیرا، گھیر کے رکابوں میں پھنسے ہوئے پیر، یزید کی فوج عباس کو مارتی رہی. اتنا مارا اتنا مارا. میں اسی فکرے پہ آ گیا جہاں آپ نے روکا ہے.
کہ جب حسین آئے نا میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، ادھر سے اٹھاتے تھے عباس ادھر گر جاتے تھے، ادھر سے اٹھاتے تھے عباس ادھر گر جاتے تھے. بس آخری فکرہ سنو اور میں سلام کروں. میرے مولا حسین بادشاہ نے سخی عباس کا سر گود میں رکھا، سب کے زانوں پہ عباس کا گود میں رکھا. گود میں رکھ کے مولا فرماتے ہیں عباس کوئی حسرت؟ عرض کی مولا آنکھ میں تیر ہے وہ نکال لے. علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنے سے آسان نہیں تھا، عباس کی آنکھ سے تیر نکال لے. مولا حسین نے تیر نکالا، امامے سے لہو صاف کیا. عباس نے پہلی بار نظریں اٹھا کے سبحان اللہ، جی بسم اللہ، پہلی بار عباس نے جی بھر کے حسین کے چہرے کو دیکھا، غور سے دیکھا مولا عباس نے. تو مولا حسین آواز دے کے کہتے عباس آپ باب الحوائج ہیں، یہ لقب آپ کو میرے نانا نے دیا تھا. عباس باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ مولا باب الحوائج اسے کہتے ہیں جس کے دروازے سے سوالی خالی نہ جائے. مولا نے فرمایا اچھا عباس آپ باب الحوائج ہیں، آپ سائل کو خالی نہیں بیچتے؟ نہیں مولا خالی نہیں بیچتا. فرمایا پھر ایک سائل تیرے دروازے پہ آ گیا. سبحان اللہ مرحبا. مولا کون؟ فرمایا میں حسین، میں سوالی بن کے آیا ہوں. مولا آپ حکم کریں. فرمایا نہیں عباس آج حکم نہیں، آج سوال ہے. مولا حکم کریں. فرمایا عباس ایک بار میرے اصلی رشتے کی خیرات مجھے واپس کر دے، میں زندگی بھر ترستا رہا ہوں. تو غلام کہتا رہا، آج ذرا بھائی کہہ کے بولا. عباس آواز دے کے کہتے مولا میں پکار لیتا لیکن قبر نبی پر ہاتھ رکھوا کر. اماں ام البنین نے کہا تھا تو نوکر ہے وہ سردار ہے. جب کہا نا اماں ام البنین نے کہا تھا قریب زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھے، سیاہ پوش شہزادی کھڑی تھی. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے عباس تمہیں کس نے کہا تیری ماں ام البنین ہے؟ میں اپنے ٹوٹے ہاتھ سے تیرے کرتے سیتی رہی. کڑا ماتم یار جس کا سینے پہ ہاتھ ہے. میں زہرا حکم دیتی ہوں میرے غریب کو بھائی کہہ کے بولا. سنا کہ جھنگ والو عباس نے کیا کہا؟ عباس آواز دے کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اخی الغریب، اے میرے غریب بھائی میرا سلام. ادھر سلام کرنا تھا، ادھر خیمے کا پردہ اٹھ گیا. خیمے کا پردہ اٹھا. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے عباس میرے لمبے سفر ہیں، کوئی ایسا عصا دے دے میں آرام سے شام جا سکوں. عباس کا رخ ایک بار خیمے کی طرف پلٹا اور فرمایا السلام علیکہ یا اختی المسافرہ، اے میری مسافرہ بہن میرا سلام. سلام کی میم ختم ہوئی کہ شبیر کی کمر کا زور ٹوٹ گیا. کیا پڑھوں شہادت میں. اور عباس کہہ کے گئے مولا آپ کو کسی نے نہیں اٹھانا نا، آپ کو کسی نے نہیں اٹھانا تو مولا پھر مجھے بھی کوئی نہ اٹھا. اگر میں بھائی ہوں نا تو پھر بھائی برابر ہے، نہ مجھے کوئی اٹھائے نہ آپ کو کوئی اٹھائے. میری نشانی لے جائیں. بس آخری فکرہ علم لے کے شبیر خیام کی طرف چلے. سادات کے 84 یتیم سکینہ کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے. سکینہ جب پانی آئے نا پانی لائے تیرا چاچا پہلے ہمیں پلانا. جب حسین علم لے کے سامنے آئے جنگ والوں سنو گے سکینہ ہر بچے سے کہتے تھی پیالہ توڑ دے، پیالے توڑ دو، مشکیزیں چھوڑ دو، آج کے بعد فائدہ نہیں، میرے چاچا کے بازو کٹ گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ